أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. صدق اللہ العظیم. سورہ نام کے 9 رکوع ہو گئے اور 82 آیت مقدسہ ہو گئی. ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ چل رہا تھا. یہاں سے رب کریم نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو اس کے قوم پر عطا فرمائی. معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کا علم لدنی ہوتا ہے کہ انہیں کسی کتاب سے کسی نے پڑھایا نہیں، کسی کی شاگردی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے دلوں میں غیر اللہ کی ہیبت نہیں آتی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو وہ دنیا میں کسی کا شاگرد نہ ہوتا، لہذا وہ نبی نہ تھا، اس لیے وہ شاگرد رہا. کفار کی غلامی میں اور لوگوں کے چندوں پر گزارا نہ کرتا اور لوگوں کے خوف کی وجہ سے حج بیت اللہ ترک نہ کرتا. یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا ابراہیم خلیل اللہ کا سورج وغیرہ کو ہاذا ربی فرمانا شرک نہ تھا، بلکہ رب کے بتائی ہوئی دلیل و حجت تھی. اس لیے فرمایا کہ تلک حجتنا آتینا ابراہیم نرفع درجات من نشاء. ہم بلند کر دے درجات جس کے لیے چاہیں، جس کے درجات بلندی عطا فرمائیں جس کو. یہ محض اپنے فضل و کرم سے. اور معلوم ہے کہ بلندی درجات نہ قابلیت پر موقوف ہے نہ اپنے عمل پر، فقط یہ فضل ربانی ہے. لاکھوں برس کے ان عابد فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سر سجود ہونے کا حکم فرمایا. جنہوں نے ابھی ایک سجدہ نہ کیا تھا ان کے سامنے آدم علیہ السلام نے تو ابھی سجدہ بھی نہیں کیا، لیکن مسجود ملائک بنے، ان کو یہ فضیلت ملی. تو معلوم ہے کہ نبی سارے مخلوق سے اعلیٰ و افضل ہوتے ہیں، کوئی ان کی مثل نہیں ہوتا. تو کسی کا دعویٰ کہ ہمارے جیسے ہی غلط ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ ہم نے بتا دی. ان ربک حکیم علیم. بے شک تیرا رب اے محبوب حکمت والا اور بہت علم والا ہے. کوئی فعل بھی اللہ کا حکمت سے خالی ہے. اگر وہ الگ بات ہے کہ مخلوق کی رسائی نہ ہو اور وہ کہتے کہ کان یہاں کیوں لگا ہوا یہاں کیوں نہیں، تو اس کی نادانی ہوگی. ابراہیم خلیل اللہ کی شان وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ. ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسے پوتا عطا کیا، اور اسماعیل علیہ السلام بھی بیٹا ہے. کُلًّا ہَدَيْنَا. ہم نے ان سب کو ہدایت دی صراط مستقیم پر، پیدائش گامزن. نوحاً ہدینا من قبل. اس سے قبل ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت پر گامزن فرمایا. من ذریتی داؤد و سلیمان. اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو ہدایت یافتہ بنایا لوگوں کے لیے.
دوسروں کو ہدایت والا انادی، اور اس کے والد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں یہ سارے نبی ہوئے۔ خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، کہ آپ کے بعد والے تمام انبیاء آپ کے اولاد میں سے۔ رب فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ اگر قادیانی نبی ہوتا تو وہ بھی ابراہیم خلیل کی اولاد میں ہوتا، لیکن نبی نہیں تھا نا۔ ابراہیم خلیل کے بعد جتنے بھی انبیاء سب کے سب اس کے اولاد میں ہیں۔ ایک ابراہیم خلیل کہ اسحاق علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کڑیاں شروع ہوئی، ادھر اسماعیل علیہ السلام بیٹے تو ادھر عقائد و جان کی اولاد میں۔ مزید انبیاء کا ذکر ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور ہم نے ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی۔ یہاں راہ دکھانے سے مراد فطری ہدایت ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ پیدائش سے پہلے ہی اپنے ذات و صفات، حق و باطل میں فرق کرنے کی ہدایت بخشتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، برکت والا ہوں، انی مبارک ہوں۔ فرمایا ہمارے حضور علیہ السلام پیدا ہوتے ہی سجدہ فرما کر امت کی شفاعت فرمائی۔ یہ ہدایت ربانی ہے، کیونکہ دنیا میں تو نہیں پڑھتے نا، وہ ہوتے بے پڑھے، ان پڑھ نہیں ہوتے، بے پڑھے ہوتے۔ یہ بے ادب لوگ کہتے ہیں کہ نبی ان پڑھ تھے۔ ان پڑھ کسی کو پڑھا سکتا ہے؟ خدا کے بندے، وہ ایسا معلم، اور ایسا معلم کہ کائنات میں اس جیسا معلم ہے، پھر بھی آپ ان پڑھ کہتے ہیں۔ پتہ نہیں سوچتے کیوں نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ وہ کتاب کس ہو، لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو قرآن نازل کیا، قرآن کی تشریح حضور جیسے کون کر سکتا ہے؟ کون سے سوالات ہے جو حضور نے جواب نہ دیا؟ اللہ کی طرف سے علم عطا کیا اور مسلسل بڑھتا گیا کائنات میں۔ وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوحِ وَالْقَلَمِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی اچھی اولاد بھی نیککاروں کی نیکی کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کیا شان والے، اولاد کا سلسلہ دیکھیں۔ جو بھی دنیا میں اس کے بعد پہچان کیا تھی ابراہیمی، ان کو پتا تھا کہ ان کا اولاد سے نکلا تو کچھ بھی نہیں ہے، مسلم ایسے ہستیاں کے بس مشرک غلط ہے لیکن پھر بھی کہتے ابراہیم ہے، لیکن اس کو پتا تھا کہ ابراہیم کی اولاد سے اگر ان کے طریقوں سے نکلا تو دنیا میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ بعض جو بدعتی لوگ ہیں نا، یہ بعض اوقات ان ہستیوں کے بڑے بڑے علماء جیسے علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، اسی طرح اللہ علی قاری ہیں، اسی طرح شیخ عبدالحق محمد دہلوی ہیں، اسی طرح شاہ ولی اللہ، بڑے بڑے علماء، تو ان کا نام تو لیتے ہیں۔ اب عوام کو تو پتہ نہیں بھائی، تم ان کا نام تو لیتے، وہ تو ان کا تو نظریہ یہ تھا، ان کے معمولات تو یہ تھے، اور آپ تو ان کے شرک اور بدعت کہتے، پھر ان کو اپنا بڑا بھی کہتے۔ اب کیونکہ اگر وہ ان کو ہٹا دے تو پھر تو اس کا نام ہی ان کا تو دال ہی نہیں گلے گا۔ ایک دن ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بولا حضور، یہ جن کو بڑے موحد اور اہل سنت جماعت کہتے ہیں نا، یہ جو معمولات اہل سنت، یہ سب ان کے طریقے ہیں۔ میں نے بولے ان کو مانتے بھی ہیں اور ان کے معمولات کو اور ان کے نظریات کو شرک بھی کہتے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ افسوس کی بات ہے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ، اور اسی طرح ہم نے ہدایت دی، ہدایت یافتہ بنایا زکریہ علیہ السلام کو فطری طور پہ۔ انبیاء تمام فطری ہدایت پر ہوتے، ایسے نہیں کہ بعد میں ہوتے، معصوم ہوتے بچپن میں، جوانی میں، ہر زندگی۔ اور ان کا بیٹا یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، یہ تمام کے تمام صالحین تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔
اسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسی طرح ان کے اولاد ابراہیم خلیل اللہ کے اولاد میں سے ہم نے ہدایت یافتہ انبیاء تمام ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ولوط علیہ السلام، ان کو ہدایت دی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان سب کو تمام جہان والوں پر، اس وقت کے جو بھی لوگ تھے تو انبیاء ان سے اعلیٰ و بالا تھے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء جیسے کوئی نہیں ہوتا، تو تمام عالم سے افضل ہوئے۔ ہاں، تو جو بھی عالم میں ہوگا وہ اس سے ادنا ہوگا۔ ان کی مثل کیسے ہو گیا؟ اب ان سے ہم پوچھتے کہ تم کہتے ہمارے مثل، تو وہ تو اپنے وقت پر تمام انبیاء، اور پھر حضور تو افضل الانبیاء ہے۔ یہ عقیدہ حضور کو خاتم النبیین ماننا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے، اور افضل الرسول بھی، یہ بات یاد رکھیں، خاتم النبیین بھی، افضل الرسول بھی، اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ان کی محبت بھی۔ الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے، گرو اس مقامی سب کچھ نامکمل ہے۔ پسدخش عاشق دا محمد دا تور زلفو، بادشاہان دا زمانے بد دربار جاری، با مصطفیٰ برسا خویش را کہ دین ہم اوست، گر با او نرسیدی تمام بو لحبیز۔ ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم، اور ہم نے ہدایت دی ان کے باپ دادوں میں سے اور ان کے اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے، بزرگی دی اور نبوت و رسالت بخشی۔ بعض اس لیے فرمایا کہ تمام نبی نہ تھے، ایسے ہی بعض انبیاء کے قرابت دار کافر بھی ہوئے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کا انتخاب کیا، ان کو چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ انہیں سیدھا راستہ چلایا، انہیں ہدایت دی، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی۔ معلوم ہے کہ نبی کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، گمراہ ہونا ان کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، کہ رب کی دی ہوئی ہدایت کو کوئی نہیں چھین سکتا، جیسے سورج و چاند کو کوئی بجھا نہیں سکتا، لہذا ان پر شیطان کا داؤ چلے، نہ کسی اور نہ کسی اور طاغوت کا اس پر داؤ چلے۔ رب نے ابلیس سے فرمایا تھا، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، میرے بندوں پر تمہیں کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی غلبہ نہیں ہے۔ تو یہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں نا، اور جس کو اللہ ہدایت ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، پھر اس کو کون گمراہ کر سکتا؟ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام معصوم۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ہدایت دے، من عبادہ۔ معلوم ہے کہ ہدایت نبوت خاص کرم ہے جو خاص بندوں کو ملتا ہے، کوئی عمر بھر عبادت سے بھی نبی تو کیا صحابی نہیں بن سکتا؟ یہ ہدایت کسبی نہیں، محض وہ بھی اس لیے فرمایا کہ اللہ جس سے چاہے یہدی بھی، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس راستے پر، اس ہدایت پر اللہ تعالیٰ کس کو چلاتا ہے؟ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، تو ضرور ختم ہو جاتا ہے ان سے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو ایک کرتے۔ یہاں شرک سے مراد کفر ہے، یعنی اگر نبیوں نے کفر کیا ہوتا تو ان کے نیک اعمال برباد ہو جاتے، کہ نہ ان کے نام رہتے نہ فیضان، لیکن ان کے نام فیضان بلکہ کام تعبد باقی ہیں۔ چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ، صفا مروہ، قربانی سب موجود ہیں، لہذا وہ حضرات مومن تھے۔ یوں ہی اگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجید
رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اگر وہ کافر ہوتے اللہ کی پناہ تو ان کا نام کام فیضان باقی نہ رہتے، مگر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسجد نبوی، عمر فاروق کی نماز تراویح، فتوحات اسلامیہ، جناب عثمان بن عفان کا جمع قرآن ہوا، قرآن سب موجود ہے، معلوم ہے کہ وہ مومن ہے۔ یہ کلام ایسا ہے جیسے رب کا فرمان قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ نہ انبیاء کا شرک ممکن، نہ ان کا حبط اعمال ممکن، ناممکن کو ناممکن یہ معلق کیا گیا لوگوں کو شرک سے ڈرانے کے لیے، یعنی اے مشرکو تم کسی شمار میں ہو، اگر نبی نبوت پا کر بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے، لہذا وہ مشرک نہ تھے، نہ ہو سکتے تھے، ورنہ انہیں نبوت اور یہ درجے کیسے ملتے، اور تمہارا سب کچھ برباد ہے، تمہاری دنیا و آخرت برباد ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ مذکورہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، والحکم اور حکم، والنبوت اور نبوت عطا کی، ان سب کو یعنی آسمانی کتابیں صحائف صحیفے کی شکل میں یا باقاعدہ مکمل کتاب، بلا واسطہ یا بالواسطہ، کسی نبی کو بلا واسطہ کتاب ملی، کسی کو دوسروں کے بعد سے وہی کتاب اللہ کے آسمانی کتاب جو توریت پر کتنے انبیاء نے دین کی تبلیغ کی۔ وَيَكْفُرُ بِهَا، اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں، هؤلاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو اس کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھے جو اس کا انکار کرنے والی نہیں ہے۔ تو اس سے دو مسئلے معلوم ہے، ایک یہ کہ کوئی پیغمبر علم و حکمت سے خالی نہیں، کیونکہ یہاں حکمت سے مراد کتاب الہی کی فہم اور ان کی خاص تعلیم، اور دوسری یہ کہ کوئی نبی اصل نبوت میں کسی دوسرے نبی کا تابع نہیں، تمام انبیاء مستقل اور ذاتی نبی ہیں۔ ہاں کتاب میں بعض نبی بعض کے تابع ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو علیحدہ طور پر بیان فرمایا، لہذا قادیانی کا بروزی ذلی اور مراقی مذاقی افیونی بنگی چرسی نبی ہونا باطل محض ہے۔ کیا ہے؟ انشاءاللہ آگے مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ اچھا ایک آیت اس کو پورا کر دیں۔ اولئک الذین، یہ لوگ ہیں ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت یافتہ بنایا، اور فبہداہ مقتدی، آپ ان کے ہدایت کے پیچھے چلیں۔ یہاں تین باتیں ہوتے ہیں کہ حضور کو فرمایا آپ ان کے پیچھے چلیں، یہ عقائد میں تو تقلید ہوتی نہیں، کسی کے پیچھے نہیں ہوتا، اور شریعت حضور علیہ السلام کے الگ تھے، لہذا تمام انبیاء کے اخلاق پاکیزہ کو اپنائیں۔ تو کہتے ہیں تمام انبیاء کے اخلاق جمع کریں تو وہ حضور علیہ السلام ہے، حضور علیہ السلام کے اخلاق مبارک کو بچھا دے، بکھیر دے، تو 1,24,000 انبیاء بن گئے۔ تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچی خوبا ہمدارت تو تنہا داری، کہ حضور علیہ السلام تمام اخلاق کا کیا ہے، مخزن ہے، جمع ہے، سب اس عقائد و جہان کے اندر پائی جاتی ہے تمام خوبیاں۔ اللہ صلی اللہ علیہ اجرا، اے محبوب آپ کہہ دے اس قرآن کی تبلیغ پر، دین اسلام کی تبلیغ پر، اللہ کی وحدانیت کے پیغام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان هو الا ذکریٰ للعالمین، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں والوں کے لیے۔ تشریح کل تھوڑی سی کر دیں گے، پھر آگے انشاءاللہ مزید بڑھیں گے۔ کریم مولا سے دعائے قرآن مجید فرقان مجید تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے، ہم سب کی مشکل آسان فرمائے، دین اسلام پر جی نصیب اور موت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔